ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے مگر اللہ اس سے گفتگو کرے گا۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اور اللہ وہاں پر انسان سے پوچھے گا، حساب و کتاب ہوگا کہ یہ کیا تو کیوں کیا، یہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب، انگنت درود و سلام جناب سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام المجاہدین، سید ولد آدم، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس و مقدس و مطہر و اعلیٰ و بالا پر صحابی رسول جناب سیدنا ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، پیارے پیغمبر کے، بڑے ہی سمجھدار، سمجھ بوجھ والے، عقل رکھنے والے، اور ان سے بہت زیادہ کوئی روایات نہیں ہیں، کتب حدیث میں چند ایک روایات ان سے مروی ہیں۔ انہی میں سے ایک روایت فرماتے ہیں نبی مکرم علیہ الصلاۃ نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ یہ بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ نبی مکرم علیہ الصلاۃ نے فرمایا، الکیس، عقل مند آدمی وہ ہے، سمجھدار شخص وہ ہے، زیرک وہ آدمی ہے، من دان نفسہ، جو اپنے آپ کا محاسبہ کر لے، جو اپنے آپ کا احتساب کر لے۔ حقیقت میں عقل مند آدمی وہی ہے کہ جو شخص اپنی گزری ہوئی زندگی، گزرے ہوئے سال، گزرے ہوئے مہینے، لمحات، ہفتے اور دن، ان کا حساب و کتاب کرے، ان کا محاسبہ کرے کہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، کیا کھویا کیا پایا۔ انسان اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسان کو بھیجا ہے، اور یہ زندگی کوئی بے عبث نہیں ہے، فضول نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بطور امتحان یہاں بھیجا ہے، اور امتحان کی تیاری کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ لوگوں امتحان میں کامیابی کیسے ملنی ہے اور ناکامی کیسے ملنی ہے۔ اب انسان کی عقل مندی یہ ہے کہ من دان نفسہ، جو اپنا احتساب کر لے، وعامل لما بعد الموت، اور اس احتساب کے بدلے میں، احتساب کے نتیجے میں وہ عمل کرنا شروع کر دے جو انسان کو مرنے کے بعد کام آنے۔ یہ اس حدیث رسول کا پہلا جملہ ہے، اور حقیقت بات یہی ہے، کسی بھی انسان کی عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقصد حیات کو نہ بھولے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کو یاد رکھے، اپنا احتساب کرے، اپنی زندگی پر نظر دوڑائے۔ اب جب انسان احتساب کرے گا اور اپنی موت کو یاد رکھے گا تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کی زندگی میں بہتری آئے گی، وہ اللہ کی طرف مزید آگے بڑھے گا، وہ تقرب اللہ کی کوشش کرے گا، اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، حساب و کتاب دینے والا مرحلہ یاد آئے گا،
اس کو مٹی کے نیچے دفن ہونا قبر میں یہ یاد آئے گا، بھولے گا نہیں، اور جس کے نتیجے میں اس کی اخروی زندگی جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے وہ اس کی بہتر ہو جائے گی۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اذا اراد اللہ عز وجل بعبد خیرا، اللہ جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ جب کسی انسان سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، استعملہ، اللہ اس انسان کو استعمال کرتا ہے، اللہ اس انسان کو استعمال کر لیتے ہیں۔ قالوا وما يستعمله یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ کیسے بندے کو استعمال کرتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یفتح اللہ عز وجل له عملا صالحا قبل موته ثم يقبض علیہ، اللہ انسان کی موت سے پہلے، انسان کے مرنے سے پہلے اللہ اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے اپنی بندگی کے دروازے کھول دیتے ہیں، فَيَقْبِضُ عَلَيْهِ، اور اللہ اس کو نیکیاں کرتے ہوئے ہی موت دیتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، ہمارا رب کتنا ہم پر مہربان ہے کہ اللہ جب انسان سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اللہ اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ اور میرے بھائی، جب انسان کو نیکی کی توفیق ملے، جب نیکی کی طرف اس کا نفس مائل ہو، جب گناہ کو چھوڑنے کی طرف انسان کا نفس مائل ہو، تو انسان کو دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جلدی کے ساتھ اس نیکی کی طرف لپکنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان جو ہے وہ اس کو بہکا دے اور وہ جو ہے وہ نیکی اس سے فوت ہو جائے، اس سے گم ہو جائے۔ اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کسی انسان کے لیے خیر کے دروازے کھولتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، اللہ اس کو گناہوں پر ندامت، نادم ہونے کی توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اللہ سے توبہ، عاجزی، انکساری کرتا ہے، وَصِدْقُ اللَّجْءِ بِهِ، اور انسان اللہ کی طرف رغبت اس کی بڑھ جاتی ہے، نیکیوں کی طرف انسان راغب ہو جاتا ہے، اور جتنی بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہیں، نوافل ہیں، انسان اس کے ساتھ اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اپنا محاسبہ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور سلف صالحین رحمہم اللہ اپنے محاسبے کو، اپنے دل کے محاسبے کو کبھی بھی بھولتے نہیں تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، آپ اپنے گورنروں کی طرف، اپنے عمال کی طرف خط لکھا کرتے تھے، انہیں خطوط میں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتے تھے، اللہ سے ڈرایا کرتے تھے کہ کہیں یہ میرے گورنر جو ہیں غافل نہ ہو جائیں۔ تو آپ کی انہی نصیحتوں میں سے چند کلمات یہ بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم، لوگوں اپنا اپنا محاسبہ کر لو، اپنا اپنا حساب و کتاب کر لو، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے، کہ اللہ تمہارا حساب و کتاب لے۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، لوگوں اپنا اپنا وزن بھی کر لو، قبل ان توزنوا، اس سے پہلے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا وزن کیا جائے، تمہیں تولا جائے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اپنا وزن کر لو، اس سے نیکیاں مراد ہیں، اپنے اعمال مراد ہیں۔ حدیث رسول میں آتا ہے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، قیامت کے دن
اللہ رب العالمین کے ہاں انصاف کا ترازو لگے گا، جس میں اللہ انسانوں کو بھی تولے گا، ان کے اعمال بھی تولیں گے، اور انسان اپنے اعمال کے ساتھ 3 طرح سے اللہ کے ہاں یہ ترازو میں لوگوں کو تولا جائے گا۔ تو فرمایا کہ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، لوگوں زندگی میں ہی اپنا اپنا وزن کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کے ہاں جو ہے تمہارا وزن کیا جائے۔ اور فرمایا فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا، انسان کے لیے حساب و کتاب آسان ہو جاتا ہے اگر انسان حساب و کتاب سے پہلے ہی اپنا محاسبہ کر لے، اگر اللہ کی عدالت سے پہلے ہی اپنے آپ کو دیکھ لے۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور لوگوں سب سے بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سب سے بڑی پیشی کون سی پیشی ہے؟ یہ سب سے بڑی پیشی وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی ہے۔ ہر انسان نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر ذی روح نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بلکہ حدیث رسول میں آتا ہے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے مگر اللہ اس سے گفتگو کرے گا، اللہ ہر انسان سے ہم کلام ہوگا۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ترجمہ کرنے والا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ خود ہر شخص سے بالواسطہ گفتگو کرے گا۔ اور اللہ وہاں پر انسان سے پوچھے گا، حساب و کتاب ہوگا کہ یہ کیا تو کیوں کیا، یہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، ہم میں سے کون سا شخص ایسا ہے جو گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی اللہ کی نافرمانی اور بغاوت نہیں کی؟ ہر انسان، ہماری زندگی بغاوت، نافرمانیوں، گناہوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہو بھی صحیح جو یہ کہہ سکے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو میرے بھائی اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ جو فرض اللہ نے ہمارے ذمہ لگائے تھے، جو چیزیں اللہ نے فرض کی تھیں، وہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، جو چیزیں بھی اللہ نے فرض کی ہیں، کیا ان میں ہم نے کوئی کمی تو نہیں کی؟ اگر ان میں کمی کی ہے تو لازمی بات ہے اس کا حساب و کتاب ہوگا اللہ کے ہاں۔ اگر کوئی انسان ایسا روئے زمین پر پایا جائے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں جس دن سے مکلف ہوں شریعت کا، اللہ کے احکامات کا، آج تک میں نے کسی فرض میں کمی نہیں کی، میں نے سارے فرض ادا کیے ہیں، ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، سب کچھ کیا ہے، تو پھر بھی میرے بھائی اگلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے انسان پر جو نعمتیں کی ہیں، کہ ہم نے ہر نعمت کا شکریہ ادا کر دیا؟ کہ ہم نے اللہ کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کیا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں وہ ہیں جو شمار نہیں ہوتی۔ اور انسان پر کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی؟ حدیث رسول میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، کہ انسان کے 360 مفاصل اور جوڑ ہیں۔ اللہ نے انسان کے جسم میں 360 جوڑ بنائے ہیں، مفاصل بنائے ہیں، اور جب صبح انسان کرتا ہے تندرستی کی حالت میں کہ اس کا ہر مفصل، ہر جوڑ کام کر رہا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ انسان پر یہ لازمی ہوتا ہے کہ اپنے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرے۔ انسان پر یہ لازمی ہے کہ اپنے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرے اللہ کے راستے میں۔ اور یہ شریعت اسلامیہ کی ہمارے اوپر نرمی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ ہر انسان مال خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر طاقت ہو بھی تو انسان مال کا حریص اور لالچی ہوتا ہے، لیکن حدیث رسول میں آپ نے فرمایا فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، جو انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کو بھی صدقہ لکھ دیتے ہیں۔ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، الحمدللہ کہنا،
اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، فرمایا صدقہ ہی صدقہ ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، انسان کسی کو نیکی کا حکم دے، اچھی بات بتائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو برائی سے روکے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور حدیث رسول میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو انسان پر 360 صدقے ہوتے ہیں نا، ان سب سے صرف اور صرف 2 رکعت ہی انسان کو کافی رہ جاتی ہیں کہ انسان چاشت کے وقت، اشراق کے وقت انسان 2 رکعتیں اللہ کے حضور پڑھ دے۔ تو یہ 2 رکعتیں جو ہیں نفل 2 اشراق کی رکھتے ہیں، یہ ان 360 صدقوں سے انسان کو کافی ہو جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان یہ دیکھے سوچے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اس نے مرنے کے بعد اپنی اخروی زندگی کے لیے آگے بھیجا کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کو اس کی بہت خبر ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ باغ کے اندر داخل ہوئے۔ صحابی رسول انس بن مالک کہتے ہیں میں باغ کے باہر تھا، جناب عمر فاروق باغ کے اندر گئے تو میں نے ان کی آواز سنی، وہ اپنے آپ سے گفتگو کر رہے تھے، اپنا محاسبہ کر رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے یا عمر ابن الخطاب، اے عمر بن خطاب اللہ سے ڈر جا، اے خطاب کے بیٹے اللہ سے ڈر جا، وگرنہ اللہ تجھے قیامت کے دن بہت سخت عذاب دے گا۔ اور حدیث رسول آپ نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی بھی انسان اس وقت تک اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا جب تک کہ اللہ کے ہاں 4 چیزوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ جب تک کہ 4 چیزوں کا جواب اللہ کے ہاں پیش نہیں کر دے گا، اللہ کسی بھی انسان کو قدم ہلانے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ اس میں کن کن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ عن عمرہ فیما افنا، اے انسان میں نے تجھے زندگی دی تھی، اتنے سالوں کی لمبی زندگی تو نے کہاں پر خرچ کی، میرے لیے کیا کیا؟ وعن شبابہ، اور پھر زندگی میں سے خاص کر اللہ جوانی کے بارے میں سوال کریں گے، میں نے جوانی دی تھی، جوانی میں کیا کیا؟ وعن مالہ، اور اللہ مال کے بارے میں سوال کریں گے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا اور کہاں سے کمایا؟ وعن علمہ، اور علم کے بارے میں کہ اللہ نے جو علم دیا تھا اس علم سے کیا فائدہ اٹھایا۔ ہم لوگ 5 نمازیں اگر باجماعت ادا کر لیں، تھوڑے بہت نیکیوں والے کام کر لیں تو ہمارے اندر بڑا فخر آ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم بہت نیک ہو گئے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام اللیل کرتے ہوئے، تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اور آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی جس طرح ہنڈیا کے اگلنے کی آواز آتی ہے رونے کی وجہ سے، کہ آپ پوری رات رو رو کر اللہ کے حضور گزارتے تھے۔ فرماتی ہے میں نے پوچھا اللہ کے رسول قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے تو آپ کو معصوم بنایا ہے، سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، پھر آپ اتنے لمبے سجدے اتنی لمبے دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں، کیا میں اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا تھی؟ جب آپ بیت الخلاء سے باہر آتے، جب آپ قضائے حاجت کر کے فارغ ہوتے تھے، آپ کیا پڑھتے تھے؟ مسلمانوں کے بچوں کو یہ دعا یاد ہے، آپ کہتے تھے غفرانک۔ کیا مطلب ہے اس کا غفرانک؟ اللہ مجھے معاف فرما۔ محدثین نے یہاں پر لکھا کہ بھائی بیت الخلاء میں جانا، قضائے حاجت کرنا،
اب اس کے بعد اللہ سے معافی مانگنا، یہ کیا اس کا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ اللہ کے رسول ہر ٹائم اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر حال میں آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے، آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اور یہ تھوڑی سی دیر قضاء حاجت والی جس میں آپ اللہ کا ذکر نہیں کر سکے تو باہر آنے کے بعد فوراً آپ پڑھتے تھے غفرانک، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور قیامت کے دن وہ حدیث ہم سب کو معلوم ہے، آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے اور حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، تو سارے لوگ، ساری مخلوق اللہ کی اکٹھے ہو کر جناب نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے کہیں اللہ حساب و کتاب شروع کر لے۔ جناب نوح علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، اللہ میرے سے ایک سوال کر سکتا ہے، اللہ کے ہاں ایک سوال ہے میرا، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی نجات کے بارے میں سوال کر لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آدم، تمام انبیاء یہی جواب دیں گے۔ قیامت کے دن اتنی سختیاں ہیں، یہ ماحول ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ زندگی، یہ اللہ رب العالمین نے چند لمحات دیے ہیں، ان میں ہر انسان کو چاہیے کہ ان سے فائدہ اٹھائے۔ ہر شخص اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ ہم اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت کیا تھی کہ تین مہینے گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی، روٹی پکتی نہیں تھی، چند کھجوروں پر کتنے دن گزار لیتے تھے، پانی پی کر کتنے دن گزارا کر لیتے تھے، وہ بھی میسر نہ آتا تو پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے، اور ہم اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ جو اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب مسلمانوں کو خیریت سے رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے۔ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، بنیادی طور پر یہ رمضان کی تیاری کرنے کا مہینہ ہے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ وہ اس مہینے کو جو ہے رمضان کی تیاری کے حوالے سے استعمال کرتے تھے، اور ان کے ہاں شعبان کے مہینے کا نام کیا تھا؟ شہر القراء۔ اس کو شہر القراء کہتے تھے، قاریوں کا مہینہ، کیونکہ اس میں قرآن کی قرأت ہی اتنی زیادہ ہوتی تھی، قرآن کی قرأت جو ہے کثرت سے ہوتی تھی۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل جو پہلے آپ سن چکے ہیں کہ آپ کثرت سے نوافل روزے جو ہے، نفلی روزے، ان کا اہتمام اس مہینے میں کرتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب ان دنوں سے جو دن رہ گئے ہیں، سب سے پہلا کام تو یہ ہے، اگر کسی بھی انسان کے فرضی روزے رہ چکے ہیں، اگر کسی بھی شخص کے فرضی روزے جو سابقہ رمضان کے رہ چکے ہیں کسی بھی عذر سے، تو ان روزوں کو پورا کیا جائے تاکہ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے وہ روزے جو ہیں ادا ہو جائیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اپنی روٹین کو، اپنے کاموں کو، اپنی ضروریات کو مرتب کیا جائے، اپنے کاموں کو مرتب کریں، اپنی روز مرہ کی زندگی کو ہم تھوڑا سا ترتیب دیں تاکہ ہم ٹائم نکال سکیں، ہمارے پاس ٹائم ہو، قرآن پڑھنے کا ٹائم نکال سکیں۔ پورا سال گزر جاتا ہے، ہم لوگ قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ نفل نماز پڑھنے کا ٹائم نکالیں۔ یہ جو موبائل ہے نا، موبائل، اس سے جان چھڑوائیں، سوشل میڈیا کو چھوڑیں، کم از کم یہ آنے والا رمضان کا مہینہ جو ہے اس سے کما حق کو فائدہ اٹھائیں۔ اور اسی لیے میں نے محاسبے کا موضوع بیان کیا کہ ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم نے پورا سال جو ہے رمضان سے رمضان تک گزار دیا، ہم نے کیا کیا اس میں، ہم دین سے کتنا دور ہیں۔ مسجدوں کے ساتھ تعلق بڑھائیں، اذان ہوتے ہی نماز کے لیے پہنچیں، نماز سے پہلے کی سنتے، بعد کی سنتے، ذکر و اذکار کریں، قیام اللیل، تہجد کی نماز 2 رکعت، کم از کم 2 رکعت لازمی شروع کریں تاکہ میرے بھائی رمضان میں ہماری روٹین بنی ہو۔ اور سلف صالحین رحمہ اللہ جو ہے نا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جس شخص کی حالت شعبان میں ٹھیک ہو گئی،
جس شخص نے شعبان میں اپنی اصلاح کر لی کہتے تھے اس کا تو پھر فائدہ ہی فائدہ ہو گیا، اس کا پھر بھلا ہی بھلا ہو گیا کہ انسان شعبان میں اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔